نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک جہاں نثارہ نے الطاف حسین، جہاں نثارہ نے پاک ISI، جہاں نثارہ نے پاک رینجر، جہاں نثارہ نے پاک پولیس، سینئر وائس چیئرمین جہاں نثارہ نے پاک آرمی ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، صدر آل پاکستان دائرہ میدویہ فیڈریشن، بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید انٹرنیشنل، بزم فکر قائد ملت اسلامیہ لسان الامت نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل، بزم فکر سلطان الواعظین مولانا سید مرتضیٰ ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز شہید ذوالفقار علی بھٹو ماہر امور خارجہ رائٹر معاہدہ تاشکن سید نجی اللہ ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو انٹرنیشنل سید اسلم علی فکری اس وقت کراچی پریس کلب پر موجود ہے۔ سب سے پہلے میں امام نام اسلام کے فرامین سے حفظ روایت اپنا آغاز کرتا ہوں۔ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، در اتفاق نصرت دیت، در نفاق ہزیمت دیت، با عمل مقبول بے عمل مردود، میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب سے مخاطب ہوں، کیونکہ یہاں ہم مخاطب ہو کے تھک چکے ہیں، کوئی ہماری سننے والا نہیں، تو ڈائریکٹ میں جو کیسز ہیں وہ آج آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ریٹن میں بھی آپ تک تمام کارروائی جو ہم نے کی ہے اب تک وہ آپ تک پہنچے گی، اور آپ بھی انشاءاللہ اس کا حل نکالیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آج کا جو پینافلیکس ہے اس کا متن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ مظاہرہ آج ہو رہا ہے مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کراچی گرینڈ الائنس انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان آل پاکستان جمعیت العباس ویلفیئر ایسوسی ایشن، احتجاج 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 احتجاج، جاگو جاگو شہر قائد کراچی کے باسیوں، شہدائے اردو کے وارثوں، شہدائے تحریک نظام مصطفیٰ کے وارثوں، عاشقان محسن انسانیت رحمۃ اللہ علیہ وسلم جاگو، چلو چلو کراچی پریس کلب چلو۔ 24 نومبر 2024 بروز اتوار 3 بجے سپہر رینجر کے اہلکاروں کی جانب سے بے گناہ شہری پر سرِ عام ظلم و تشدد، مذہبی دہشت گردوں کی جانب سے مذہبی منافرت، چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک بزم فکر فخر ملت اسلامیہ محسن پاکستان محسن شہر قائد کراچی محسن سپارکو محافظ کعبۃ اللہ جنرل ریٹائرڈ سید پرویز مشرف انٹرنیشنل، صدر آل پاکستان دائرہ میدویہ فیڈریشن سابق ٹیکنیشین 1 ST ونگ سپارکو سید اسلم علی فکری ان کے اہل خانہ کے ساتھ نام نہاد عوامی گورنر سندھ ہونے کے دعوے دار کامران ٹیسوری، سابق چیئرمین سپارکو میجر جنرل ریٹائرڈ احمد بلال، سابق ممبر ST سپارکو ڈاکٹر ساجد مرزا جیسے فرعون صفت کرپشن کے بے تاج بادشاہ کی سپارکو میں موجود باقیات کی جانب سے کیے جانے والے متعصبانہ سلوک کے خلاف آپ کی آمد کے منتظر خادمین ملت سید اسلم علی فکری، ایم اسلم خان، محمد عادل عباسی، ڈاکٹر محمد ایوب باسی، شفیق جان دورانی۔ اس کے بعد میں سعادت حاصل کروں گا قائد ملت اسلامیہ نواب بہادر یار جنگ کی تاریخ ساز جو میں نے تحریر کی ہے وہ لوگوں کو تقسیم کی تھی، آج میں میڈیا پر لا رہا ہوں۔ عہد ساز شخصیت قائد ملت اسلامیہ نواب بہادر یار جنگ، قائد ملت اسلامیہ نواب بہادر یار جنگ کی شخصیت تعارف محتاج نہیں، مسلم لیگ کی اصول پاکستان کی جدوجہد میں جو تاریخی اور اہم کردار جس بے غرضی بے لوثی کے ساتھ انہوں نے ادا فرمایا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، جس کا اعتراف بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی میں بارہا کیا۔ آپ کی مسلم لیگ میں شمولیت کے موقع پر فرمایا کہ آج مسلم لیگ کو زبان مل گئی۔ ایک موقع پر دوران خطاب فرمایا نواب بہادر یار جنگ کے بعد کسی اور کا بولنا حماقت ہے۔ آپ کی شہادت کے موقع پر فرمایا نواب بہادر یار جنگ میرے عزیز دوست تھے، ان کی رحلت میرے لیے ایک جانگداز صدمہ ہے۔ نواب مرحوم مومن صادق تھے، اسلام کے بہت بڑے دائی، انہوں نے اسلام اور مسلمانان ہند کی زرعی خدمات انجام دی، تاریخ ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وہ ہمارے لیے قدرت کا بیش بہاتیہ تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کے یوم شہادت کے سلسلے میں منعقدہ سرکاری تقریب
جس میں ان کے استاد محترم ثانی سر سید سلطان الواعظین مولانا سید مرتضیٰ ید اللہ بانی دائرہ مہدویہ شدت پاکستان کو حکومت پاکستان نے بھارت سے خصوصی طور پر مدعو کیا تھا کہ موقع پر فرمایا بہادر یار جنگ نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا۔ افسوس صد افسوس مملکت خدا پاکستان کی بنیادوں میں موجود تعصب کی بنا پر کبھی نہ تو سرکاری سطح پر اور نہ ہی غیر سرکاری سطح پر قومی ایام کے مواقعوں پر منعقدہ تقریبات میں اس عظیم شخصیات کی خدمات کا تذکرہ تو کجا ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صورتحال عسکری قیادت، حکمرانوں، تمام سیاسی مذہبی جماعتوں، خصوصاً تمام مسلم لیگی دھڑوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نواب بہادر یار جنگ جیسی تاریخ ساز ہستیاں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسی ہستی کے مزید تعارف کی کون جرت کر سکتا ہے جس کے اخلاق خدا ترسی، اسلامی جذبے سے سرشاری کی گواہی مولانا سلیمان ندوی جیسے عالم دین نے ان یادگار الفاظ میں کی ہو۔ مرحوم سے جان پہچان اور بار بار کی ملاقات 12-13 برس سے تھی، مگر اس سال فروری کے وسط اپریل تک حیدرآباد میں دارالندوہ کے سلسلے میں تقریباً سے روزانہ ہی ملنا جلنا اور ساتھ ساتھ لوگوں کے پاس آنا جانا، گھنٹوں بیٹھ کر ہر موضوع پر اظہار خیال کا اور ہر پہلو سے ان کو جانچنے پرکھنے کا موقع ہاتھ آیا۔ وہ ہر پہلو سے محبوب نظر آئے، ارادے کے پکے، بات کے دھنی، وفادار، خدا ترس، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد اسلام، بہادر پٹھان اور بہادر مسلمان۔ اکثر دیکھا تھا کہ زبان کے تیز ہاتھوں کے کمزور ہوتے ہیں، یعنی باتوں کے دھنی ہاتھوں کے سست ہوتے ہیں، مگر وہ زبان اور ہاتھ دونوں کے تیز تھے۔ اسی کا کرشمہ تھا کہ صرف چند سال کے اندر کشمیر کی پہاڑیوں سے لے کر دکن کے کنارے تک پورے ہندوستان پر چھا گئے۔ کون ہے جو ان کے زود و تقویٰ کی مثال مولانا عبد الماجد دریابادی جیسے سالک سے بڑھ کر پیش کر سکے، جنہوں نے نواب مرحوم کو اپنی نماز جنازہ کی امامت کے لیے منتخب کیا ہو، جس کی حسرت صدق آج تک یقیناً ان کے قلب میں جا گزری ہوگی۔ کیا جگر مراد آبادی سے بڑا کوئی زندہ جاوید شاعر وقت ہو سکتا ہے جس نے اپنے مجموعہ کلام آتش گل کو قائد ملت کے نام سے معنون کرنا اپنا اخلاقی و ادبی فرض تصور کرتے ہوئے ان سطور میں اپنے دلی تاثرات کو یوں قلم بند کیا ہو کہ میں اپنے مجموعہ کلام کو قائد ملت مولوی بہادر خان سابق نواب بہادر یار جنگ کے نامی سے منسوب کرنا اپنا اخلاقی ادبی فرض تصور کرتا ہوں، جو سراپا غزال، مجسم اخلاق، فقید المثال مقرر، کامیاب مصلح، اپنے وقت کے عظیم المرتبت خطیب اور ایک جرری انسان تھے جن کے گفتار و کردار میں کوئی تضاد نہ تھا۔ وہ بیک وقت محاسن شعراء کا احاطہ کر لیتے تھے اور اچھے شعر سے اتنی شدت سے متاثر ہوتے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کوئی دوسرا کچھ مذاق نہیں دیکھا۔ خدا رحم الرحیم ان کی روح کو قرب خاص عطا فرمائے۔ اسی طرح پاکستان کے عظیم ادیب و شاعر جناب رئیس و مروحی نے جو زمانے کی نفس شناسی میں شاید ہی اپنی کوئی مثال رکھتے ہوں، انہوں نے 25 جون 1956 کو نواب مرحوم کی شہادت کے موقع پر روزنامہ جنگ میں ان الفاظ میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا: بہادر یار جنگ بلا شبہ ہمارے عہد غلامی میں نمودار ہوئے تھے، لیکن انہی سے عہد آزادی کی نمود ہوئی۔ انہوں نے کاروان قومی کو وہاں چھوڑا جہاں سے حریت و عمل کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ عہد غلامی میں یہ قوم تخلیقی صلاحیتوں سے لبریز تھی، اور جب سے ہم نام نہاد طور پر آزاد ہوئے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے سب کچھ چھن گیا۔ نہ ہمارے پاس دل رہا، نہ دماغ، نہ وہ جوہر کردار باقی رہا، نہ وہ شیوہ سیرت و گفتار۔ مجھے اس حقیقت کے اطراف میں کوئی تأمل نہیں کہ ہماری موجودہ قیادت ہر لحاظ سے نکمی، ہر اعتبار سے ناکارہ ہے۔ کاش ان میں اسلاف کی ذرا سی جھلک موجود ہوتی، کاش ہمارا حال ہمارے ماضی کا آئینہ دار ہوتا۔ پاکستان کو نہ آج دولت کی ضرورت ہے نہ کلچر کی، بنیادی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہادر یار جنگ فراہم کیا جائے۔ صرف ایک بہادر یار جنگ اگر آج پاکستان میں موجود ہوتا تو ہم ان علام و مصائب میں مبتلا نہ ہوتے جن میں آج مبتلا ہیں۔ بہادر یار جنگ کی شوقی گفتار کے 20 واقعات، اس کے لب موزز بیاں کی تعریف میں ہزاروں قصیدے ہیں، مگر اس کے سوز و نبض کی جو صحیح تعریف حیدرآباد کے ایک نوجوان ڈرامہ نویس خواجہ معین الدین BA نے کی ہے، وہ ان ساری تعریفوں، سارے قصیدوں پر بھاری ہے۔ اس نے ایک ہی جملے میں سب کچھ کہہ دیا جو شاید کئی کتابوں کے ذریعے ادا نہ ہو سکے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ جب بہادر یار جنگ کی آواز فضا میں بلند ہوئی تو یوں محسوس ہوا جیسے ہندوستان کے بے عمل بے راہ مسلمانوں پر دوبارہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اس جامع تعریف کے بعد
کچھ اور کہنا لا حاصل ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تحریر سید اسلم علی فکری، شائع کردہ شعبہ نشر و اشاعت مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، کیونکہ یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ آج ملک میں جو لسانیت، فرقہ واریت پھیل رہی ہے، بہادر یار جنگ کے خاندان کے لوگوں کو، اس سلسلے کے لوگوں کو، سید مجموعے کے، آج یہ یہود و نصارہ قادیانیوں کے ایجنٹ تمام سیاسی مذہبی جماعتیں مل کر کے ان کو کہہ رہے ہیں آپ قادیانی ہو، جبکہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ووٹوں کے لیے مولانا فضل الرحمان نے، ابھی بھی ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، اس نے کہا کہ کچھ فرقے ہیں جو قادیانیوں کے ہمارے درمیان تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ ابھی تمہارے باپ نے، تمہیں شرم آنی چاہیے فضل الرحمان، کہ تمہارے باپ نے ختم نبوت کی جنگ لڑی اور بھٹو صاحب کی قیادت میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ آج تم نے اپنے شہداء کا بھی سودا کیا، اپنے باپ کا بھی سودا کیا، اور آج تم یہ کہتے ہو۔ پھر میاں نواز شریف کو لے لو، وہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بھائی یہ پاکستان کے مسلمانوں کی ذمہ داری کون لے گا؟ دیگر اقلیتوں کی ذمہ داری کون لے گا؟ تم لوگ جو ہے دہشت گردیاں کروا رہے ہو ملک میں۔ آج بھی انہی لوگوں کے لوگ موجود ہیں جو آج پورے پاکستان میں، خاص طور سے کراچی میں چوروں ڈکیتوں کا راج ہے۔ یہ تمام سیاسی مذہبی جماعتیں، میں ہر دفعہ آتا ہوں کہتا ہوں، یہ سب ملوث ہیں۔ اگر پولیس رینجر پکڑ بھی لے تو ایک فون آئے گا، وہ چھوٹ جائے گا۔ اگر ان میں جرت ہے تو عزیر بلوچ کو پھانسی چڑھاؤ نا یار، اس کو کیوں بچا رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ کسی ایک پارٹی کا نہیں تھا، بدنام تھا کہ صاحب پیپلز پارٹی کا ہے، وہ سب پارٹیوں کا ٹارگٹ کلر تھا۔ اس نے جو قتل کیے ان کے کہنے پہ کیے، اس لیے اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ آج ایک قاتل کہتا ہے کہ میٹھا رام میں میری جان کو خطرہ ہے۔ ابے جب قتل کر رہا تھا، جب تجھے نہیں احساس ہوا کہ تو کراچی میں بھتہ خوری ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے؟ تو یہ سب ملے ہوئے ہیں اور ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے۔ اب میں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مذہبی دہشت گردی خاتمے کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ ٹیک اوور کریں پرویز مشرف کی طرح، اس ملک کو ٹیک اوور کریں تاکہ یہ مذہبی دہشت گرد یہاں سے ختم ہو اور ہمارا ملک واقعی واحد ایٹمی اسلامی فلاحی مملکت بنے۔ آج دائرہ مہدیہ برادری کے ساتھ یہ قبضے کر رہے ہیں، یہ قبضہ گروپ ہے، مسجدوں میں قبضے کرنے والے۔ آج ہماری پراپرٹی پہ یہ سنی تحریک والے گھس گئے جا کر کے، یہ سب ثبوت ہیں، یہ سب بھیج رہا ہوں آرمی چیف کو۔ سن لو غدارو، تم لوگوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، پاکستان بنانے کی ہمیں سزا دے رہے ہو، ابے ہمیں قادیانی کہہ رہے ہو؟ میاں آدم شاہ کلوڑا عباسی کو قادیانی کہو گے تم لوگ، جنہوں نے تمہارے آگے سر نہیں جھکایا؟ 82 سال کی عمر میں وہ تختہ دار پہ چڑھ گیا، پھر اس کے بعد بھٹو صاحب نے امت مسلمہ کو یکجا کرنے کی کوشش کی، اس کو بھی پھانسی چڑھایا۔ آج اسلم علی ان کے وارث کی حیثیت سے بھٹو صاحب کے، میاں آدم شاہ کے عہد کرتا ہے کہ تم مجھے کلاشن مارو، کچھ بھی مارو، تختہ دار پہ چڑھاؤ، میں نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، میں باپ سے پیدا ہوں اور قائد طریق الطاف حسین بھائی کا وفادار ہوں، کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ ہمیں قائد نے بھی یہی سکھایا، کوئی فساد نہیں، کوئی مذہب کوئی نہیں، یہ پاکستان تمام اقلیتوں کو تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ملک بنا تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم ان کی حفاظت نہیں کریں گے۔ ابھی میں آیا تھا پریس کلب پہ، عیسائی زہر اگل رہے تھے پاکستان کے خلاف، اور قائد اعظم سے پوچھ رہے تھے کہ سر یہ آپ کو ہم نے سپورٹ کیا تھا، تو اب آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے؟ میں پہنچا، میں نے بولا گھبراؤ نہیں، قائد اعظم زندہ نہیں ہے لیکن میرے کو بھیج دیا ہے انہوں نے، اب میں اگر مجھے اجازت دو تاکہ آپ کی غلط فہمی دور کروں۔ میں نے وہ خطاب کیا، میں نے سٹارٹ لیا، میں نے کہا یہ ان کو مسلمان کہتے ہو جو آپ کے گرجا گھر پہ بمباری کی، مارا آپ لوگوں کو؟ میں نے کہا یہ تو ظالم مسجدوں کو، امام بارگاہوں کو نہیں چھوڑتے ہیں مسلمانوں کی، تو یار اسلام کو بدنام نہیں کرو، فوج کو بدنام نہیں کرو، ملک کو بدنام نہیں کرو، آپ شہری ہو، ہم آپ کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے ذمہ داری لی ان کی، بڑے خوش ہوئے وہ، کہنے لگے واقعی آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا یہ مسلمان ہی نہیں ہیں، آپ کیوں ان کو تانا دے رہے ہو؟ سمجھے، یہ انسان ہی نہیں ہے، بلکہ کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد ہے انسانیت پر، پہلے انسان بنو پھر مسلمان بنو تو مسلمان بنیں گے۔ تو یہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ میں ایک پہلے بھی میڈیا پر خطاب کر چکا ہوں، پوری دنیا میں میری آواز پہنچ چکی ہے کہ امت مسلمہ کو واحد ایٹمی اسلامی فلاحی مملکت صرف مہران بنائے گی۔ اللہ نے 27ویں شب کو 23 سال پہلے یہ تنظیم بنائی، اور باجوہ کو بھی کہا تھا میں نے کہ یار کچھ بھی کر لو آپ ہمارے خلاف، لیکن کیا ہوگا کہ یہ تنظیم رہے گی، تا قیامت رہے گی، جس طرح پاکستان رہے گا۔ میں نہیں ہوں گا لیکن رسول اللہ کا حکم چلے گا۔ میرے میجر جنرل نے مجھ سے ملاقات کی، عامر ندیم صاحب نے، بولا اسلم علی تم زندہ کیسے ہو؟ میں نے کہا سائیں فوجی ہو کے ڈرتے ہو موت سے؟ میں نے کہا میں تو غازی کا بیٹا ہوں، نیازی کا نہیں ہوں، ہتھیار ڈالنے والوں میں نہیں تھا میرا باپ، میں سویلین ہوں، لیکن میرا ایمان بڑا پختہ ہے کہ شہادت ہوگی مجھے انشاءاللہ، میں لڑوں گا اکیلا، آپ لڑو نہیں لڑو، یہ میرے میجر جنرل کے الفاظ ہیں۔ اس نے مجھے سلوٹ کیا،
تو آج یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ دہشت گردی کراچی میں جو ہو رہی ہے یہ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں. تو عوام کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لو. آج بھی ان کی ریلیوں میں جاتے ہو یار, پھر کہتے ہو ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے. ابے پاکستانی نہیں بنو تو کشمیری بن جاؤ, 5 روپے یونٹ کروا لو, اپنے بچوں کو بچا لو. جو چور ڈکیت بن رہے ہیں, ہماری لڑکیاں آئس پی رہی ہیں, اگر تم چاہتے ہو تو لیاقت علی خان کے مکے کی طرح سب ایک ہو جاؤ. اس میں عیسائی, ہندو, سکھ, عیسائی سب, جب ملک سب کا ہے تو سب کو ایک ہونا پڑے گا اگر کراچی کو نجات دلانی ہے. تو میں ان گزارشات کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف سے ایک اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس عوامی گورنر سندھ کو برائے مہربانی آپ ہٹا دیں. یہ تلوے چاٹنے والا, یہ جو بےغیرتی کر رہا ہے کراچی میں بیٹھ کے, یہ کہتا ہے جی میں تعلیم دے رہا ہوں. ابے تعلیم نہیں, پہلے جان تو بچاؤ ہماری. کراچی کا سب سے مین مسئلہ ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ جان و مال کا تحفظ. اب ہم زندہ بچیں گے تو گٹر لائن بنے گی نا, سڑک بنے گی. جو ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں دے رہے کراچی میں, گلی گلی ہمارے بچے ڈکیتوں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں. کوئی سیاسی مذہبی جماعت اس کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے. لیکن ہم نے وہ دور دیکھے جب ہم فٹ پاتھ پہ سوتے تھے اور سرکاری نلکوں پہ نہ. آج پانی بھی کہتے ہیں خرید کے پیو, ٹیکس بھی تم دو, اور رینجر کے چھتری کے نیچے ہمارا پانی ٹینکر کا بک رہا ہے. وہ بھائی بچ جائے تو بیچو, ہمیں اعتراض نہیں ہے, ٹیکس بھی ہم دیں اور پانی بھی. اور کراچی کا مسئلہ میں بتا دوں, میں نے ڈی سی آفس میں کھڑے ہو کے کہا ہے, کراچی کا مسئلہ کا حل میں آپ کو بتا دوں. کراچی بااختیار ہونا چاہیے. میٹروپولیٹن سٹی کے معنی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آج میں بتاتا ہوں کہ کراچی کیسا ہونا چاہیے. KTC کی بحالی, کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن, اس کی بحالی چاہیے. SBCA کو ختم کر کے KBCA, آپ کی سندھ روڈ بعد میں بولنا ہے یار, رشوت تو ہم کرا دیں گے نا ختم, تو وہ بعد میں ہوگی جب ہمیں طاقت آئے گی رشوت ختم کرانے کی. تو بات یہ ہے کہ بھائی KTC کی بحالی, اربوں خربوں روپے کی زمین, ایک وہ مافیا کو ٹرانسپورٹ کو دے دیے پاپوش والی, ایک بلدیہ کو دے دیے حبیب بینک والی, ادھر ہماری رینجر کو کہا آپ ادھر رہو. مطلب ساری پراپرٹی کراچی کی. گرین بس چلی تھی وہ کامیاب کیوں نہیں ہونے دی گئی؟ بولا اس کو ختم کرو. اگر یہ جم گئے نا تو پھر کراچی سے مافیا ختم ہو جائے گی ٹرانسپورٹ. اب یہ چلا رہے ہیں اپنی پارٹی کی پیپلز بس سروس. اور بھائی کراچی میں پیپلز بس سروس کا کیا, KTC کو بحال کرو, اس کو چلاؤ. اگر گورنمنٹ ہم سے مخلص ہے, سندھ گورنمنٹ, KTC کو بحال کرو. اور کے الیکٹرک کی بدماشی دیکھو, کے الیکٹرک کی بدماشی کو کیسے ختم کرو گے؟ یہ سب سرپرست ہیں. پھر دوبارہ اس کو لائسنس دے دیا, کیوں دے دیا بھائی؟ میں پوچھوں گا, میں ٹیکس دیتا ہوں, ٹیکس پیئر ہوں. تو کراچی کا مسئلے کا حل ہے کہ الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کی بحالی, جو ہماری تھی وہ پڑی ہوئی, اس کی اربوں روپے کی زمین, اس کی بحالی چاہیے. تو میں آج متنبع کرتا ہوں تمام سیاسی مذہبی جماعتوں, دہشت گردوں کو کہ اسلم علی سینے پہ گولی کھانے والا مارنا چاہو. اور ابھی بفر زون میں ان کی کرپشن جماعتیوں کی میں نے آشکار کی تو سب مارنے کے لیے آ گئے. میں نے کہا کلاشن کوف سے نہیں ڈرتے بھائی, ہم خالی ہاتھ سے کیا ڈریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ کراچی میں کیا چل رہا ہے. اور پھر آپ دیکھو کہ رینجر کے جو کالی بھیڑیں ہیں, رینجر بری نہیں ہے, رینجر کی کالی بھیڑوں نے 9 بندوں نے مل کر ہمارے ایک شہری کو مارا ہے. اگر مجرم بھی تھا, وہ پکڑنے آئے تھے, تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو سر عام پبلک کے سامنے. جب آپ ہم ڈکیت کو پکڑتے ہیں تو فوراً آتے ہو, بولا یار قانون ہاتھ میں نہیں لو. تو آپ کیسے قانون ہاتھ میں لے سکتے ہو؟ اصل احتجاج آج یہ تھا کہ میں DG رینجر کو اس لیے نہیں کہوں گا, وہ بے اختیار ہے. میں نے آرمی چیف صاحب کو کہنا ہے کہ سر یہ ان کو لگام دیں, یہ رینجر کو بدنام کر رہے ہیں. رینجر ہماری حفاظت کے لیے, یہ ہمارے بچوں کو مارنے کے لیے. یہ سب سے بڑا احتجاج آج کا یہ ہے کہ ہمیں جان و مال کا تحفظ دو, اور ان سیکورٹی کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ اپنی محبت پیدا کرو دل میں عوام کی, نفرت پیدا نہیں کرو. ایسا نہ ہو کہ عوام تمہارے گربان میں ہاتھ ڈال دے. ٹھیک ہے صحیح. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.